لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء، والأول بالأول كان قبله، والآخر بالآخر يكون بعده، الذي تفرد بالأولية والقدم وسمى كل شيء مع داو الفناء والعدم. أحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستئصالا من معصيته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم مکرم نمازیوں، یہ فرصت ہے، یہ موقع ہے، انسانیت کو عروج دینے کا وقت ہے. بالخصوص یہ ماہ مبارک ابھی جو سر پہ آ رہا ہے وہ عظیم مہینہ ہے جسے شہر اللہ کہا گیا ہے. دعاؤں میں اس ماہ کو اس طرح یاد کیا گیا ہے: شہر عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ فضلتہ علی الشہور. یہ وہ مہینہ ہے جس سے عظمتوں سے، کرامتوں سے، شرفتوں سے، فضیلتوں سے بھرپور نوازا گیا ہے. یعنی یوں ہیں، یہ عزت بخش بھی ہے، شرف بخش بھی ہے، فضیلت بخش بھی ہے. شعور دیا ہے انسان کو، اسی کی ذریعہ سے اپنے آپ کو بہت بلند مقام پر پہنچا سکتے ہو، اپنے خامیوں کو مٹوا سکتے ہو اور خوبیوں کو آگے آپ اجارے کرنے کا موقع ہے. اسے نہ بھولیے. بہت ان قریب ایک دوسرے سے ملاقات وہاں ہوگی، ہر ایک کی حقیقت کھل جائے گی، پوس سامنے آئے گی کس پانی میں ہے. دور نہیں، دور نہیں، بہت قریب ہے. یعنی وہ ہستیاں جو ماشاءاللہ نیک تھے، مخلص تھے، 3 مہینے باہم روزہ رکھتے تھے، رجب، شعبان، رمضان. آج کہاں ہیں؟ سمیٹ کر چلے گئے ہیں. ایسے خالی ہاتھ نہیں گئے، مل کر افطار کرتے تھے. اور 3 مہینے، کچھ لوگ 10 دن، کچھ لوگ 20 دن، اس طرح سب اکثر پورے 3 مہینے روزہ رکھتے تھے. جو اس وقت ہیں انہیں معلوم ہوگا وہ لوگ کون تھے. حمزہ کو پتہ ہے جو اس وقت کا ہے. حمزہ کیا خوش بخت تھے وہ، کیا نیک بخت تھے وہ لوگ. کیا وقت رہا یا بھوک رہی، پیاس. آج وہ پیاس ہمیشہ کے لیے بجھ گئی، بھوک، احساس کمتریاں دور ہو گئیں. قرب الہی پا کر جانا، یہی عزت ہے، یہی سرفرازی ہے. ہوش ہی دی، خدا نے آپ کو سب کچھ دیا ہے. غفلت سے وقت نے گزاریے. زندگی کے لمحات، ہر لمحہ قیمت رکھتا ہے. قدردان ہونا چاہیے ہمیں. قدردانی، ہر لمحہ کی قدردانی تسبیحات سے ہیں، استغفار سے ہیں. میرے محترم سامعین، میں مختصر رب کے لیے گزارشات کا، چونکہ میں نے توحید کے بارے میں کچھ مقدمات شروع کیے تھے، وہ انشاءاللہ رمضان کے بعد مجھے بھی احساس ہو رہا تھا کہ وہ نہایت خشک
مانوسیت کم، اس لیے اس ماہ مبارک میں اس کا ذکر بعد میں انشاءاللہ۔ قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام خطبنا رسول اللہ فی ذات یوم من ایام، ان ایام میں سرکار خطبہ دے رہے تھے، ناقل ہیں ولی، بیان کرنے والے ہیں بانی اسلام، کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ مصداق دہن اقدس سے جو کلمات ہوں گے وہی ہوں گے جو خدا چاہتا ہے۔ دیکھو نا، ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ایک کلیت دی ہے، چون چرا کے بغیر جو میرا حبیب دینے سے لو، اسی میں تمہاری عظمت ہے، سرفرازی ہے، جسے روک رہے ہیں رک جاؤ، اسی میں تمہاری فلاح بہبود ہے۔ ایسا نہیں ہے، عقیدہ ایسے نہیں رکھتے ہیں، ہاں ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ وہ خطبہ دے رہے تھے، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یا ایھا الناس، سب ناس بیٹھے ہوئے تھے۔ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم ہے، ہاں، لیکن سرکار چونکہ رحمت للعالمین ہے، جمادات سے لے کر نباتات سے لے کر فلکیات سے لے کر ارضیات سب کے، اس لیے اعزازاً سب کے لیے یا ایھا الناس، توجہ ہے جو یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں فلان امریکہ سے آ رہا ہے، سب جھک جاتے ہیں، یہ کنگر الہی سے فرمان روا کا فرمان آ رہا ہے۔ کیا اس کی سوچ ہے ہم رکھتے ہیں، یا عرفیات میں آ کر بہہ کر ختم ہو جاتے ہیں؟ میں آپ نوجوانوں سے مخاطب ہوں بھائی، در و دیوار سے نہیں۔ آپ چپ کے میں جو تھوڑا زبان کو چلا رہا ہوں، زبان کو حرکت دے رہا ہوں، زبان متحرک ہے، تو کیا یوں ہی متحرک ہے؟ کیوں میرے سامعین ایسے ہیں جو عشق مودت اہل بیت بھی رکھتے ہیں، الحمدللہ ان کے فرامین سے بھی محبت و انس رکھتے ہیں، اور انہیں انجام دینے میں اپنے اعزاز سمجھتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، ان سے مخاطب ہوں۔ درود بجوار محمد۔ یا ایھا الناس قد اقبل علیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف، دیکھے کوئی چھوٹی سی چوکیدار سے اعلان نہیں ہو رہا ہے، کسی افیسر وقت آنے پر بہت بڑے اہتمام کے ساتھ بڑے لوگ اعلان کرتے ہیں، وہ نہیں ہے، یہاں پر سرکار سے اعلان کروا رہا ہے، پروردگار عالم کی جانب سے پیغام پہنچانے والے کون ہیں؟ سرور کائنات، بانی اسلام، بانی دین، سید الانبیاء، سید الرسول محمد مصطفیٰ دے رہے ہیں۔ عام انسان کی زبان نہیں ہے، وہ زبان عصمت سے پیغام دیا جا رہا ہے، جو کچھ کہتے ہیں وہی ہے، یعنی کہ وہی آنے کے بعد بولتے نہیں، جو کچھ کہتے ہیں وہی ہے، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اس پر گفتگو ہے۔ باہر کے اقبل علیکم شہر اللہ، خالی ہاتھ نہیں آ رہا، خالی ہاتھ آ جو تم کون اس کو پاکستانی قبول کرے بھائی؟ جب تک اس کو تحفہ تحائف نہ ہو تو اس مہمان کو اعزاز کے ساتھ بٹھاتے ہو؟ نہیں، دیکھتے ہیں کیا کچھ لے کر آیا ہے، ایسے ہی ہے نا، لیکن بہت کچھ لے کر آیا ہے، بہت کچھ، انسان کی سوچ سے زیادہ،
بالبرکت والرحمت والمغفرہ، دریائے برکت، سمندر رحمت اور لامتناہی مغفرت لے کر آ رہے ہیں۔ برکت کسے کہتے ہیں، رحمت کسے کہتے ہیں، مغفرت کسے کہتے ہیں؟ جو لے کر آیا ہے، وہ نہیں جو آپ کو ذہن میں سوچ ہے، بہت بلند ہے۔ برکت اسے کہتے ہیں جس میں شرافت ہو، جس میں بزرگی و مجد ہو، اور جس میں عزت ہو، اور جس میں ہمیشگی و دوام ہو، اسے برکت کہتے ہیں۔ وہ کہ شرافتوں کو، بزرگیوں کو، عزتوں کو سمیٹ کر ہمیشہ کے لیے لے کر آ رہے ہیں۔ یہ مہینہ سب کچھ لے کر آ رہا ہے۔ یہ شرف بخش ہیں، اور یہ بزرگی بخش ہے، عظمت بخش ہے، عزت بخش ہے۔ جو بخش رہا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، صرف اس چند ایام کے لیے نہیں۔ ان کو کہتے ہیں برکات، بارک اللہ جو کہتے ہیں، اس کو ہے، اس میں درود میں بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکتا۔ یہ مبارک یہ ہے، یہ صرف مخصوص ہے محمد و آل محمد اور آل ابراہیم پر۔ ان برکتوں کو لے کر آ رہا ہے۔ کیا ان برکتوں کی سمیٹنے کے لیے کوئی طلبگار نہیں ہے؟ ہونے چاہیے۔ آپ جیسے پڑھے لکھے، ہوشیار، دراندیش، ان کو سمیٹ کر اور سرخ روح ہو کر جب جاؤ گے تو وہاں پر مولا کائنات پروٹوکول دیں گے۔ لوائے ہم نے بلا لیں گے، آؤ ہمارے سائے میں تم بھی آ جاؤ۔ فرشتے تمہیں اٹھا کر وہی پہنچا دیں گے۔ اسے نہ بھولیے گا، اسے نہ بھولیے گا۔ ہر چیز فنا و زوال کا شکار ہونے والی ہے، کوئی اس کا پر نہیں ہے۔ باہر کے تو یہ اور رحمتوں میں ترس کھانا، یعنی پروردگار عالم اپنے بندوں پر ترس کھاتا ہے۔ پھر نرم گوشہ، وہ نرم قلب سے تو منزہ ہے، وہ چیزیں جانتا ہوں، سمجھ میں نا۔ باہر کیف یہ ہے، پھر مہربانیاں، ان کو سمیٹ لے، ان کا نام رحمت ہے۔ رحمتوں کو لے کر مغفرت کے معنی اس کو یاد رکھے، ایک چیز، جو چیز عقوق میں آ جائے نا، عقوق میں آ جائے، اس عقوق کو مٹا نہیں جا سکتا، واقع ہو گیا، لیکن اس پر حجاب ڈالا جاتا ہے۔ حجاب ڈالنے کے بعد فرشتے بھی بھول جاتے ہیں، زمین بھی بھول جاتا ہے، آسمان بھی بھول جاتا ہے۔ کسی کو اس کے گناہ یاد نہیں آتا، سب بھول جاتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے خدا نے مغفرت کر دیا، ڈھانک لیا، پردہ کر دیا۔ جب پروردگار پردہ کر دیں تو ان ساتھ ساتھ فرشتوں میں سب بھی وہ عمل نسین منسیہ ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اب اس گناہ ہو چکا تھا، اس ہونا ہوا نہ ہو، یہ نہیں، وقوف وزیر ہونے کے بعد اسے نہیں اٹھایا جا سکتا ہے۔ بلکہ اب یہ الگ بحث ہے، وہ جو ہے نا، تو یہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان گناہوں پر پردہ پوشی فرماتا خدا، تاکہ زمین گواہ تھی، آسمان گواہ تھا، وہ خطہ گواہ تھا، رقیب عتید گواہ تھے، سب کے نگاہوں کے لیے حجاب جب آ جاتا ہے تو سب بھول بھی جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں مغفرت۔ اس سے بڑھ کر تحفہ کیا ہے اور ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم مادیات سے مانوس ہیں، روحانی سے مانوس نہ ہونے کی وجہ سے قدردانی شاید نہ ہو، شاید قدردانی نہ ہو، شاید نہ ہو، لیکن میں گمان نہیں کرتا ہوں آپ جیسے صاحبان فہم و ادراک جو فہامت رکھتے ہیں، فراست رکھتے ہیں، یقیناً مانوس ہوں گے۔ شہر هو عند اللہ افضل الشہور،
سرکار فرما رہے ہیں کہ وہ مہینہ ہے تمام شہروں سے افضل ہے، تمام مہینوں سے افضل ہے، شہر ہے ساکن ہے، ایامہ افضل الیام ولیالیہ افضل اللیالی، ساعاتہ افضل الساعات، پورے دیکھو نا زمان لمحات سے لے کر گھنٹوں سے لے کر دنوں سے لے کر سب مشرف ہو جاتے ہیں، عزت بخش قرار پاتے ہیں اور عظمت بخش قرار پاتے ہیں۔ کیا ایسا مہینہ دوبارہ آئے گا جس میں یہ تاثیر ہو کہ وقت کو ان شرفوں سے نوازیں تاکہ وہ انسان کو وہ شرف بخش بن سکے؟ یہ وہ مہینہ ہے۔ دیکھیں بہت عظیم مہینہ ہے، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، تمہیں اللہ کے مہمان ٹھہرائے گئے ہیں، تم اللہ کے مہمان ہو۔ جو مہمان خدا کے دل میں قدرتیں ہوتی ہیں، حسد ہوتا ہے، بغض و عداوت ہوتی ہے، کاش یہ چیزیں دور ہو جاتی، ان کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ جس دل میں حسد ہو، جس میں کینہ ہو، جس دل میں بغض و عداوت ہو، کبھی اس کا عمل قبول ہوتا ہی نہیں۔ اسے خوب یاد رکھیں، اس لیے کہا تم دعا بھی کرو عمل بھی کرو، بنیات صادقہ وقلب طاہر وقلوب طاہرہ، حدیث ہے اسی میں باہر کے۔ تو یہ ارشاد ہے کہ تم اللہ کے مہمان ہو، وَدُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْكَرَامَةِ، سرکار فرما رہے ہیں تمہیں اہل کرامت سے اس مہینے میں قرار دی جاتی ہے۔ تم عام لوگ نہیں، اللہ کی نگاہ میں بڑی عزت دار ہو، عظمت والے ہو۔ وہ پیغام دے رہے ہیں، شاید یقین نہ ہو تو الگ ہو سکتا ہے، ہمیں چونکہ ایسی تربیت ملی نہیں ہے، خندق جب تک نہ پڑھیں تو انسان بیدار ہوتا نہیں، حنین نہ پڑھیں اور خیبر پڑھیں، سے جب ان سب مانوس ہوتی چیزیں کم ہی مانوس ہوتے ہیں۔ توجہ ہے، درود کہاں ہے؟ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْكَرَامَةِ، تم اہل کرامت سے، کرامت والے ہو اللہ کی نگاہ میں، عظمت والے ہو اللہ کی نگاہ میں، رحمتوں کی نگاہوں سے تمہیں دیکھتا ہے۔ وہ سمیع ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، ان آنکھوں سے نہیں، ان کانوں سے نہیں۔ توجہ ہے بھائی، جب انسان سو جاتا ہے تو سو جاتا ہے، ان آنکھوں سے دیکھتا ہے خواب، ان کانوں سنتا ہے، وہ ڈیڈ باڈی وہاں پر جمود و خمود کا شکار ہے، کہتے خواب دیکھا، میں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، یہ سب کچھ ذہن بھی ہے، یہ سب کچھ کون ہے؟ ایک مخلوق چھوٹی سی جس کا نام روح ہے، نفس ہے، وہ ان آنکھوں کے بغیر دیکھ سکتا ہو، نفس اس کے کانوں کے بغیر سن سکتا ہو، یاد رکھ سکتا ہو، دو خالق تو ہے نا۔ درود بجوال محمد۔ تم اہل کرامت میں سے ہو، اگر آپ کے دل میں معرفت ہیں، شناخت ہے، اور اگر اس کی عظمتوں سے آشنا ہو تو اہل کرامت میں سے ہو، سرفرازیوں میں سے ہو، تم سرفراز ہو۔ خدا کرے ہم سب پروردگار عالم معرفت سے دے کر اہل کرام میں سے ہمیں قرار دیں، عزت والوں میں سے قرار دیں اس مہینے کی برکت سے۔ ہاں تو یہ تم پھر دیکھو ارشاد ہے، انفاسکم تسبیح فیہ انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں تمہاری سانس کی حیثیت تسبیح ہے۔ عام طور پر کیونکہ ہر نفسی کے در آیت ممد حیات ہے، بر آیت مفر حیات ہے، لیکن آج اس مہینے کی برکات یہ ہے کہ یہ تمہاری تسبیح کی عزت رکھتی ہے۔ صرف
بھی کہہ سکتے. اور دیکھیں اس باوضو ہو تو گر سو جائیں تو الموت نہ النوم اخت الموت ہے، نقص ہے. لیکن اس مہینے کی برکات سے نومکم عبادہ، تمہاری نیند بھی عبادت ہے. کیا عظمت ہے، کیا لطف و کرم ہے، کیا اعزاز ہے انسان کے لیے. سو جانا بھی عبادت ہے. یعنی وہ طاہر سویا ہے تو طاہر ہی رہتا ہے، عبادت میں رہتا ہے. توجہ ہے. ہاں عملکم مقبول، اس عملکم فیہ مقبول، اس مہینے میں تمہارا ہر عمل قبول ہے. ہر وقت نہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین ہیں. پروردگار عالم ان کے اعمال کو قبول فرما لیا کرتا ہے جو صاحبان تقویٰ ہے. لیکن اس مہینے کی برکات ہے کہ نہیں، تم سب کے اعمال مقبول ہیں. توجہ عرض کر رہا ہوں. وَدُعَاؤُكُمْ مُسْتَجَابٌ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، تمہاری دعائیں بھی مستجاب ہے، حاضر روائی بھی ہے. دعا یوں ہو جیسے کہا ہے سورہ بقرہ میں، اذا سألك عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اس سے بھی یاد رکھیں، یاد کر رہا ہوں. درود بجوان محمد. حبیب جب میرے بندے آپ کی خدمت میں آ کر میرے حال پوچھیں، کیا ہے، کیا خیالات، دیکھو نا کس طرح دھیان رکھتا ہے. اپنی زبان بہت استعمال کروں. پروردگار اذا سألک عبادی، میرے بندے اپنے میرے حال کے بارے میں آپ سے پوچھ لیں، دریافت کر لیں. فإنی قریب، میں دور نہیں ہوں، قریب ہوں. کیسے؟ سورہ حدید پڑھے. وَيَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ إِلَيْهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں جہاں ہوتے ہو. ایک یہ آیت ہے، ایک اقرب الیہ حبل الورید بھی ہے، تمہارے شہرک سے بھی قریب تر ہے. اس میں تفسیر نے خوب لکھا ہے. شہرک کے اس رگوں سے چونکہ دل کے والوں کا تعلق ہے تو حرکت تم زندہ نہیں ہو. یہ پنکھا اس کے تارے ہیں، نظام گردش کی سب صحیح ہو، اور ایک گھومتے ہوئے نازان ہو جائے کہ میں اپنے نظام کے ساتھ گھوم رہا ہوں، تو ان سے رو کہہ سکتی ہے خاموش میں تجھے چلا رہی ہوں. اس طرح تمہارے روحوں کے اور تمہاری صحت و عافیت ہے، جس سے خون کی گردش صحیح و سالم ہے، اس سے نہ تم نہیں چل رہے ہو. وہ چلانے والے پیچھے ہے جو فیضان اس کا شامل حال یہ شخص چل رہا ہے، جا رہا ہے. توجہ ہے نا. ہاں بس جو میں نے بات کہنی ہے وہ کہہ کر ختم کرتا ہوں. تو یہ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. توجہ عرض کر رہا ہوں. حبیب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کر میرا حال پوچھے کہ وہ قریب ہے، دور نہیں ہے. یہ قریب ہو، میں قریب ہوں. کیا ہم نے کبھی سوچا ہمارا رب ہمارے ساتھ قریب ہیں کہ میری آنکھیں کہاں کس کو دیکھ رہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں وہ ناراض ہو، ایسی باتیں سن رہا ہے. کہ مجھے باتیں نہیں سننی چاہیے، سن رہا، وہ دیکھ رہا ہے. ہم باقاعدگی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. مشورے دیا کرتے ہیں، غلط مشورے دیا کرتے ہیں. خدا سے ڈر نہیں، خدا سے خوف نہیں. وہ خدا کے قائل ہیں وہ لوگ؟ نہیں، وہ خدا کے قائل نہیں. کسی وقت بھی اپنے گناہوں کے زد میں آ کر دیکھو نا. اس میں دعا ہمیشہ یہ کیا کرو جو مسلم دعا ہے، جسے خضر کے دعا کو پروان چڑھائی مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ نے.
دعائے کمیل، کمیل کا نام ہیں ان تغفر لی ذنوب التی تحت کل اسم، پروردگار وہ گناہ بخش دیں جو عزت و آبرو کو زوال دیا کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، ان گناہوں کو معاف فرما جو بلاؤں کو نازل کرنے میں سب بن جاتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، پروردگار ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کو تبدل و تغیر پذیر کر دیتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہے اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، خصوصاً اس دعا میں اس مہینے میں کوشش کریں پروردگار وہ گناہ معاف فرما دیں جو دعاؤں کو روک لیتے ہیں، حد استجابت تک پہنچنے سے روک لیتے ہیں، گناہوں کو معاف فرما۔ کبھی متوجہ ہیں ہم کوئی دعا کر رہا ہوں، لیکن یہ دیکھیں پہلے پاک دامنی پیدا کرو، عفت پیدا کر پھر دعا کرو، پھر قبول ہو جائے گی نا۔ اسی لیے آیت میں بھی ہے انی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب پکارنے والا پکارتا ہے سنتا ہوں، اجابت بھی کرتا ہوں۔ لیکن تم تو خالی نہیں رہنا، فلیستجیبوا لی، اس فرامین جو میرے فرامین ہیں نا ان کو بھی لبے کہہ تو قبول تو کر لو نا تم بھی، ولیؤمنوا بی، مجھ پر ایمان تو رکھو نا، تاکہ تم حق پاؤ گے، رشد پاؤ گے، صراط مستقیم پاؤ گے۔ صرف مجھ سے مانگنے پر نہ آؤ، اپنے بھی خیال رکھو، اس لیے کہ فاذکرونی اذکرکم ہے، تو یاد کرو پھر میں تمہیں بھی یاد کروں گا۔ اوفوا بعہدکم، اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، پہلے تم میرے عہد پیمان کو پورا کرو، تمہارا عہد پیمان بھی پورا کر دیا جائے گا۔ ایک سودا ہے اندر ساتھ ساتھ، یوں ہی نہیں ہے باہر کے بات ختم ہو رہا، بس ختم کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم اس مہینے میں کیا 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 برکتیں رکھی ہیں، اس میں کیا کچھ انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ دعاؤں سے اپنی حاجتوں کی برابری کے لیے نہایت آگے بڑھ سکتا ہے، اور اپنی خستگی کو بلندی کی طرف بدلنے میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ بہت کچھ اس میں عظمتیں ہیں۔ اس مہینے میں دیکھو نا، زمان ایک جیسا نہیں، مہینے ایک جیسے نہیں، جمعہ کا دن اور ہے، باقی ایام اور ہے۔ اس مہینے جو مہینہ اب بھی سر پر آیا ہے، یہ مہینہ اور ہیں، باقی مہینے اور ہیں۔ اس کو خدا نے عظمتوں سے، کرامتوں سے اور شرافتوں سے، فضیلتوں سے نوازا ہے۔ اس مہینے کی قدردانی ہونی چاہیے، قدردانی نہ ہونے میں پھر نقصان اس کا نہیں ہے، اپنا نقصان ہوگا۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس کی ماہ کی تعظیم و احترام کی آداب شناسی عنایت فرما۔ دیکھیں، حق شناسی پہلے، حق پرستی بعد میں ہے۔ سیکھنا ہوتا ہے، سیکھ لیا کریں۔ دعائیں کون سی دعائیں ہیں کہ جس سے انسان کے گناہ بخشے جاتے ہیں اور انسان کے انحطاط رک سکتا ہے، اور زوال نعمت سے ان گناہوں کو بخشوائے جا سکتے ہیں۔ تو علماء کرام ہے، پوچھ لیا کریں، وہ دعائیں آپ کو بتا دیں گے، وہ حالات بتا دیں گے، دل کی کیفیت آپ کو بتا دیں گے۔ انشاءاللہ یہ بھی چیزیں پیدا کر لیں گے تو ہم اپنے آپ کو مقام انسانیت میں عروج پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ علی النبی حبیبہ تعلیما لکم وتشریفا صفیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على سيد الأنبياء والمرسلين محمد عبدك ورسولك وأمينك حافظ السير صلاة لا يقبل أسائها غيرك. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وحسن الدين جبد ملك وجاد حال وشهد من خلقك والدليل على من باس رسالتك صلاة لا يقبل أسائها غيرك. اللهم صل على فاطمة بنت النبي وزوجة وليك أم السبتين الحسن والحسين الطاهرة الطاهرة المطهرة التقية النقية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقبل أسائها غيرك. اللهم صل على الحسن والحسين سبتين النبي سيد صلى على علي بن الحسين القائم أمرك سيد العابدين صلى محمد بن علي باقر المنبيين صلى على جعفر بن محمد الصادق صلى موسى بن جعفر الكاظم صلى علي بن موسى الرضا والإنجاز صلى علي بن محمد ولي الدين صلى على علي بن محمد ولي الدين صلى على حسن بن علي العامل لأمرك العسكري صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك وليك القائم في خلق صراطا تامة نامية باقية تعجل بها فرجا إنا نتقرب إليك بحب امرأتهم فارزقنا خير الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.